الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى إلى آخر الآية. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، میرے نوجوان ساتھیوں، سورہ عبس، اس کی آج انشاءاللہ آپ کے سامنے تفسیر پیش کی جانی ہے. اس صورت میں سب سے پہلے تو ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، ان کا واقعہ اس کی طرف اشارہ ہے. شان نزول ان آیتوں کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ رؤسائے مکہ، بڑے بڑے جو سردار قسم کے لوگ تھے، ابو جہل ابن ہشام، عتبہ ابن ربیعہ، یہ بڑے بڑے جو رؤساء یہ مکہ تھے، ان کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنا رہے تھے، ان کو دعوت دے رہے تھے، اسلام کی طرف بلا رہے تھے کہ اچانک سے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی تھے وہ تشریف لائے اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے کسی آیت کے بارے میں سوال کرنے لگے. تفسیروں میں آتا ہے کہ انہوں نے اصرار کیا کہ مجھے اس سوال کا جواب جلدی مطلوب ہے. اصرار کیا. آنکھ سے نابینا تھے تو وہ اندازہ نہیں لگا سکے کہ اللہ کے نبی کس شغل میں ہیں، کس مشغلے میں ہیں. خیر، اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ گرا گزرا، یہ ناگوار گزرا کہ میں ایک اہم کام میں مصروف ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت اپنی اجتہاد سے کام لیا. انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی یہ جو مسئلہ لے کر آئے ہیں تو یہ تو ہر وقت حاضر باش رہنے والے ہیں اور پکے مسلمان ہیں، ان کا مسئلہ تو بعد میں بھی سول ہو سکتا ہے، لیکن یہ کفار مکہ، یہ رؤساء مکہ، یہ بار بار ہاتھ نہیں لگتے ہیں اور ابھی وہ بات سننے کے موڈ میں ہیں، سن بھی رہے ہیں، تو ابھی ان کی طرف توجہ نہ کر کے ان کی طرف پوری توجہ کی جائے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو ان کا یہ طرز عمل، ان صحابی کا، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کا ناگوار گزرا. آپ چی بجبی ہوئے، آپ کے چہرے پر اس کے اثرات دکھے اور آپ نے ان کو اگنور کیا، آپ نے ان کی طرف توجہ نہیں فرمائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا یہ عمل پسندیدہ نہیں ہوا، ناپسندیدہ گزرا. تو اللہ نے یہ آیتیں، جب یہ مجلس برخاست ہوئی اور اللہ کے نبی جانے لگے تو وحی کے آثار ظاہر ہوئے اور یہ آیتیں اتری. عبس وتولی، وہ چی بجبی ہوئے، اللہ کے نبی کا نام نہیں لیا، یہ تکریم کی خاطر کہ وہ، یعنی اللہ کے نبی کا یہ کام نہیں ہے، اللہ کے نبی سے ایسا کام سرزد ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کے نبی کی شان کے خلاف ہے. تو اللہ کے نبی کی تعظیم کو ملحوظ رکھنے کے لیے نام نہیں لیا گیا. آپ یا آپ کی طرف روبرو خطاب نہیں کیا گیا کہ آپ چی بجی بھی ہوئے، بلکہ وہ چی بجی بھی ہوئے، یعنی کسی اور کا کام ہے. وتولی، اور انہوں نے رخ موڑ دیا، توجہ نہیں کی.
یہاں بھی اللہ کے نبی کو غائب کے صیغے سے خطاب کیا، حاضر کے صیغے سے خطاب نہیں کیا۔ یہ اللہ کا لطف ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا اکرام ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی اس میں تکریم ہے۔ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَى، اس بات سے وہ کس بات سے تر شروع ہوئے، چی بجبی ہوئے، کس بات سے ان کی طرف توجہ نہیں فرمائی کہ ان کے پاس ایک اندھا آیا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کا عذر بھی اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر فرما دیا کہ بھی وہ آنکھ سے اندھے ہیں، انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ آپ کس شغل میں مشغول ہو۔ تو اللہ کے نبی نے عذر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عذر کو ظاہر فرمایا۔ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ، اور آپ کو نہیں معلوم کہ وہ پورے کے پورے سنور جائیں، یعنی آپ کے پاس یہ جو صحابی آئے ہیں، جو سوال لے کر آئے ہیں، آپ ان کے سوال کا جواب دے تو وہ یقینی بات ہے کہ وہ سنور جاوے، یا تو یہ کہ وہ پورے کے پورے سنور جاوے، یعنی آپ کی نصیحت کو سن کر، آپ کی آیتوں کو سن کر ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے نفس کو ظاہری باطنی نجاستوں سے پاک کر لے اور کمال درجے کا تزکیہ اپنے نفس کا کر لے۔ یا پھر فرمایا کہ او یذکر فتنفعہ الذکر، یہی کہ کم سے کم ابتدائی نفع تو حاصل کر لے۔ دونوں باتیں پاسبل ہو سکتی ہے کہ کمال درجے کا نفس کا تزکیہ کر لیتے، یا پھر یہ کہ اگر کوئی نصیحت کی بات کی جاتی ہے تو اس کے ابتدائی اثرات تو انسان اس سے تو فائدہ اٹھا ہی لیتا ہے کہ آخرت کے خوف میں اضافہ ہو جائے گا، اللہ کی محبت میں اضافہ ہو جائے گا، اللہ کے خوف میں اضافہ ہو جائے گا، ترقی ہو جائے گی۔ تو آپ کا ان کو نصیحت کرنا ان کو فائدہ دے دیتا۔ اما من استغنا، اب فرما رہے ہیں کہ آپ جو دین سے بے نیاز ہے، جو آپ سے جن لوگوں کو آپ سے کوئی سروکار نہیں ہے، آپ سے بے نیاز ہے، آپ کے دین سے بے نیاز ہے، فأنت له تصدى، آپ تو ان کی فکر میں لگے ہوئے ہو، آپ تو ان کی فکر میں لگے ہوئے ہو۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى، اس سے پہلے فرمایا وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ، حالانکہ آپ پر الزام نہیں ہے، آپ پر ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو سمجھائیں اور پورے پورے سنور جائیں۔ یعنی اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے، اللہ کے نبی کی اجتہادی لغزش ہوئی، ان پر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے ان کو نصیحت کرنا دی، نصیحت کر دی، اب وہ پورے کے پورے سنورے، یہ اگر نہیں سنوریں گے تو آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی اور آپ پر کوئی الزام نہیں لگے گا۔ لیکن ایک انسان آپ کے پاس طلب کے ساتھ دوڑتا ہوا آیا ہے، وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، یعنی وہ صحابی وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف بھی ان کے دل میں ہے، ایمان والے ہیں۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، آپ ان کو اگنور کر رہے ہیں، آپ ان سے اعراض کر رہے ہیں۔ میں نے بتایا کہ یہ اجتہادی لفظ تھی، اللہ کے نبی نے کفر کی اشدیت کو سامنے رکھا کہ بھئی یہ اگر ایمان میں داخل ہو جائیں گے تو یہ بہت بڑا کام ہوگا، اور ان کو تو بعد میں بھی ہم سمجھا سکتے، لیکن اللہ کو یہ ناگوار گزرا، اور اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ مسلمان کو مسلمان بنانا، پکا مسلمان بنانا، اور جہاں اسلام کی یقین ہو، اسلام کا یقین ہو، تیقن ہو، تو اس کی طرف توجہ دی جائے گی، اس کی فکر کی جائے گی، اور جہاں اسلام کی توقع نہ ہو وہاں اتنی اہمیت نہیں دی جائے گی۔ کسی انسان کو ہیضہ ہے اور کسی انسان کو زکام ہے، الگ الگ بیماری والے دو انسان ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہیضے والے کی طرف توجہ ہوگی، اللہ کے نبی کی بھی توجہ، زیادہ فکر اہتمام اس کی طرف تھا کہ بھئی وہ بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ ایمان میں داخل ہو جائیں گے تو بہت نفع ہو جائے گا۔ ان کی بیماری شدید تھی، اللہ کے نبی نے بیماری کی شدت کو دیکھا، اور یہاں بیماری ہلکی تھی کہ ان کا سوال فروعی چیز کے بارے میں ہے، بعد میں بھی سول ہو سکتا ہے، ان کو مثلا خفیف بیماری تھی، زکام جیسی بیماری تھی، لیکن بھئی جو جس کو بیماری لگی ہو اس کو اس بیماری دور کرنے کی طلب بھی ہو تو انسان اس کا علاج کرے گا نا۔ تو یہ جن کو ہیضے کی بیماری تھی، جن کی کفر کی بیماری تھی،
ان کو دور کرنے کے لیے سامنے والوں میں طلب بھی تو ہونی چاہیے. اگر طلب ہو تو انسان ان کی فکر کرے، لیکن یہ بھلے بیماری ان کی ہلکی ہے لیکن طلب کے ساتھ آئے ہیں تو ان کی طرف توجہ دینی چاہیے تھی. یہ اللہ کے نبی کو اس طور پر اللہ کے نبی کو ان کی اجتہادی لفظ پر تنبیہ کی گئی. کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ. یہ قرآن نصیحت نامہ ہے. قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، سارے اس میں مضامین ہیں. کوئی انسان نصیحت حاصل کرنا چاہے تو اس کو پڑھ کے اس کو سمجھ کے بھی کر سکتا ہے. قرآن یہ نصیحت نامہ ہے. فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ، وہ صحیفوں میں ہیں. کیسے صحیفے؟ کہ پاک مکرم معزز اور بلند اور پاکیزہ صحیفوں میں ہے. اس صحیفوں کی دو تفسیریں ملتی ہے. ایک تو یہ کہ صحیفے سے مراد صحیفے یعنی صورتیں مراد ہے. پہلے زمانے میں چونکہ کتابی شکل میں قرآن نہیں تھا، پہلے تو صحیفے صورتیں ہوتی تھی. کاتبین وحی جیسے جیسے اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی تو وہ لکھتے تھے اور ان کے پاس وہ محفوظ رہتی تھی. کاتبین وحی کے پاس، صحابہ کے پاس، اور جیسے جیسے لوگوں کو ضرورت ہوتی وہ نقل لے جاتے تھے. سورت مکمل ہو جاتی تو جس کو حاجت ہوتی، ضرورت ہوتی تو وہ ان کو لے جاتے تھے. تو ان نصیحت ناموں میں غور کر لو، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اسلام. قرآن میں غور کرو. قرآن نصیحت کی چیز ہے. جو چاہے اس میں سے نصیحت کو قبول کرے، جو نصیحت کو قبول کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. تو یہ بتا رہے. اور ایک تفسیر صحف کی یہ بھی ہے کہ صحف سے مراد لوہے محفوظ کے صحیفے. لوہے محفوظ مراد ہے کہ لوہے محفوظ میں سارے آسمانی صحیفے، قرآن نے سارے آسمانی صحیفے جو بھی ہیں وہ سب کے سب وہاں تھے. پھر یہاں آگے جو آ رہا ہے بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، کہ وہ معزز اور بڑے نیکوکاروں کے لکھنے والوں کے پاس ہے. تو یہاں پھر فرشتے مراد ہوں گے کہ فرشتے لکھنے والے سے مراد ہے نقل کرنے والے، کہ وہاں سے وہ نقل کرتے ہیں. پھر اور انبیاء بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ لوہے محفوظ میں جو صحیفے ہیں، جو بھی آسمانی صحیفے ہیں، تو وہ کن لوگوں کے پاس ہے کہ انبیاء کے پاس ہے. سب انبیاء کے اوپر بھی صحیفے نازل ہوئے تھے تو ان کے پاس ہے اور وہ نیک ہے، معزز ہے. فرشتے بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ وہ نقل کرتے، وہ معزز ہے، نیک ہے. اور میں نے بتایا پہلے کاتبین وحی بھی مراد ہو سکتے ہیں. اب آگے فرما رہے قتل الانسان ما اکفر، کہ بھئی انسان مارا جائیو، انسان کا ناش ہو. کتنا بڑا ناشکرا ہے. یعنی قرآن اس میں غور کر لیتے، ان صحیفوں میں غور کر لیتے تو بھی ان کو سمجھ میں آ جاتا. اللہ کی قدرت سمجھ میں آ جاتی، قیامت سمجھ میں آ جاتی، اللہ کی نعمتیں سمجھ میں آ جاتی. لیکن انسان بڑا ناشکرا ہے. ان کا ناش ہو. من ای شیء خلق، بھائی چلو قرآن مان لیتے ہیں، ماہرین کو ہی سمجھ میں آتا ہے، مانوی چیز ہے، اسی چیز نہیں ہے. جو اس فن کے ماہرین ہیں وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں، وہ نصیحت قبول کرے. تو یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. تو اللہ فرماتے ہیں من ای شیء خلق، بھائی پیدائش میں غور کرو. قرآن میں غور نہیں کر سکتے تو پیدائش میں غور کرو کہ آپ کو اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا ہے. ایک ناپاک منی کے قطرے سے پیدا کیا ہے کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں، نہ اس میں شعور ہے، نہ اس میں حسن و جمال ہے، بلکہ بدبودار ایک نطفہ ہے. اس سے کیسا انسان جنم لے لیتا ہے، کیسا انسان وجود میں آتا ہے، خوبصورت خوشنما شکل. تو آپ اس سے سبق لو اور اللہ کی تخلیق والی نعمت کو، پیدائش والی نعمت کو، اللہ کی اس قدرت میں غور کر کے، نعمت میں غور کر کے پھر ایمان لے آؤ، اور ایمان لانے کے بعد اعمال میں لگو. من ای شیء خلقہ من نطفہ خلقہ فقدر، کیسے پیدا کیا. ماں کے بطن میں، ماں کے پیٹ میں 3 اندھیریوں میں انسان کیسے پرورش پاتا ہے، اور 9 مہینے کے اندر پورا بچہ پورے اعضاء کے مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ کتنا اس کی کیسی تربیت ہو رہی ہوتی ہے، اور اللہ پھر اس کو کس اندازے سے بناتے ہیں. جسم کے اعضاء کا تناسب دیکھ لو. قدرہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ بھئی اس کی تقدیر میں جو لکھا ہوتا ہے نا کہ انسان دنیا میں کیا کھائے گا، کیا کیا عمل کرے گا، کیا رزق کھائے گا، کتنا کھائے گا، اور مردود ہو کے مرے گا، خوشبخت ہو کے مرے گا، یہ سب اندازہ ہو گیا ہوتا ہے، اندازہ لگا لیا ہوتا ہے.
ثم السبیل یسر، ماں کے پیٹ میں ہی اندازہ لگ جاتا ہے. اور ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تربیت ہونے کے ساتھ ساتھ جب وہ انسان بچہ بچی مکمل اعضاء کے ساتھ تیار ہو جاتا ہے تو تیار ہونے کے بعد اس کے نکلنے کی راہ کا جو راستہ ہے، نکلنے کا جو سوراخ ہے، کتنا تنگ سوراخ ہے. اللہ کی قدرت دیکھیے، پیدائش کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. اس میں غور کیجئے کہ کتنا صحت مند بچہ، 3 ساڑھے 3 کلو کا بچہ بچی اتنے چھوٹے سے سوراخ سے باہر آتا. ثم السبیل یسر، اللہ آسان فرما دیتے ہیں، ماں پر بھی کوئی پریشانی نہیں آتی اور بچہ بھی صحت مند ہو کے باہر آتا. اندر بھی اللہ کی طرف سے تربیت کا الگ نظام ہے اور باہر آ کے بھی اللہ کی تربیت کا ایک الگ نظام ہے. تو یہ سب اللہ کی قدرتیں ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، ان میں غور کر. چلو بھائی، زندگی پیدائش میں غور نہیں کیا، پیدائش کے بعد ایک ٹائم آتا ہے کہ انسان ایک لمبا زمانہ دنیا میں گزارتا ہے، اس کے بعد پھر موت بھی آتی ہے. ثم اماتہ، اللہ کہتے ہیں پھر اللہ نے اس کو مار دیا. موت بھی اللہ کی نعمت ہے میرے بھائیو. حدیث پاک میں غالباً آتا ہے کہ بھی مومن کی موت تحفہ ہے، تحفہ ہے. ایک ایمان والا، صحیح معنی میں ایمان والا، جب وہ لقمہ اجل بنے گا، موت کا لقمہ بنے گا، قبر کے حوالے ہوگا، تبھی تو جنت کی ہوائیں پائے گا، جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہوگا. اس سے پہلے تھوڑی نہ ہو سکتا ہے. تو موت تو ایک نعمت ہے. اللہ نے زندگی کی نعمت سمجھائی، پیدائش کی نعمت سمجھائی، پیدائش کی قدرت کو الگ الگ انداز میں بیان کیا. اللہ نے موت کی نعمت کو سمجھایا، پھر اللہ نے قبر کی بھی نعمت کو سمجھایا. فَأَقْبَرَ، میں اس کو قبر میں رکھا. یہ قبر میں جو دفن کرتے ہیں نا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت. کیسے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے؟ کہ جانوروں کی طرح ہمارا حال نہیں ہے کہ جانور مر گیا تو وہی جہاں مرا ہے وہیں اس کی لاش ہے، سڑ گیا، اور وہی انسان کے ساتھ اکرام والا معاملہ کیا گیا ہے کہ اس کو بھائی نہلاتے ہیں، اس کو اچھے پاکیزہ خوشبودار کپڑے میں اس کو ملبوس کرتے ہیں، پھر اس کو لوگ جنازے پہ اپنے کندھوں پہ سوار ہو کے لے جاتے ہیں اور پھر مٹی کے نیچے دفن کرتے ہیں. تو انسان کے ساتھ اکرام ہے. خبر بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ثم اذا شاء انشرہ، اور جب اللہ دوبارہ پیدا کریں گے، دوبارہ جب چاہیں گے اٹھائیں گے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. یہ سب اللہ کی قدرت کی ماتحتی میں ہو رہا ہے. پیدائش بھی اللہ کی قدرت، اور انسان مرے گا تو وہ بھی اس کا نظام بھی اللہ کے یہاں ہی ہوتا ہے. کوئی انسان چاہے کہ میں 100 سال جیوں، بھائی ضروری نہیں ہے وہ 100 سال جیے. اللہ کا فیصلہ ہوگا. اللہ نے جو اس کی تقدیر والی عمر لکھی ہوگی وہ جیے گا، پھر اللہ کے حکم سے اس کو جانا، اور اللہ کے حکم سے نئی زندگی ملے گی. اس کے بعد فرمایا کلا لما یقض ما امرہ. یہ ساری نعمتوں میں غور کرتے، ساری قدرتوں میں غور کرتے. تقاضا کیا تھا؟ ایمان لے آتے، اطاعت پر کھڑے ہو جاتے، لیکن اللہ کے حکم کو، اللہ کے اوامر کو پھر بھی نہیں مانا. پیدائش میں بھی غور کرنے سے اللہ سمجھ میں نہیں آیا، ایمان سمجھ میں نہیں آیا، ایمان میں اضافہ نہیں ہوا، اعمال میں بڑھوتری نہیں ہوئی. موت اللہ نے سمجھائی، موت سے بھی ایمان اور عمل میں اضافہ نہیں ہوا. قبر بھی سمجھے، ایمان اور عمل میں اضافہ نہیں ہوا. اب اللہ فرما رہے ہیں فَلْيَذْكُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. چلو بھائی، پیدائش کو چھوڑو، موت کو چھوڑو، قبر کو چھوڑو. ان پیدائش سے لے کے موت کے درمیان کا جو وقفہ تم دنیا میں گزارتے ہو اور جینے کے لیے جو اسباب کا استعمال کرتے ہو، روزی روٹی، رزق، کھانا، اس میں غور کر لو. انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف غور کرے. بھئی یہ ساری چیزیں کہاں سے آ رہی ہے، غور کس طرح کرنا ہے، یہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سمجھا رہے کہ غور اس طرح کرو. کس طرح کرو؟ انا صببنا الماء صبا. ایسے تو بھئی آپ نے تو کیا کیا تھا، آپ نے زمین کے نیچے تو بس ایک بیج کا دانہ ہی ڈالا تھا، باقی کا سارا کام تو اللہ نے کیا. موسلا دھار بارش کس نے برسائی؟ ہم نے برسائی موسلا دھار بارش. اور بارش برسانے کے نتیجے میں آپ نے جو زمین کے نیچے ایک خالی دانہ ڈالا ہے، اس کے اندر زندگی ہم نے دی. اور جب اس کے اندر ایک طرح کی زندگی آئی تو پھر اس نے کومبل بن کر اس زمین جیسی سخت والی چیز کو بھی پھاڑ ڈالا. ثم شققنا الارض شقا. اور پانی زمین پہ گرا تو پھر زمین پھٹی
تو زمین کو پھاڑا کس نے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے زمین کو پھاڑا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، اور زمین پھٹی تو پھر وہاں سے کیا کیا نکلا کہ بھئی دانے. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا، انگور، وَقَضْبًا، ترکاری، وَزَيْتُونًا، زیتون، وَنَخْلًا، کھجور، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، گھنے گھنے باغیچے جو دیکھ رہے ہیں ہم، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، میوے اور گھاس. یہ ساری کی ساری زمین سے جو نعمتیں ہمیں حاصل ہوئی، متاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، بہت ساری نعمتیں تو ایسی ہیں جو ہمارے لیے فائدہ کارک ہے، بہت ساری ہماری مویشیوں کے لیے، ہمارے جانوروں کے لیے. تو انسان اپنے کھانے میں غور کرتا تب بھی اللہ کی قدرت کو سمجھ پاتا، اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کے اپنے آپ کو اطاعت کی راہ پر ڈال دیتا، اپنے آپ کو ایمان کی دولت سے وابستہ کر لیتا. اس کے باوجود بھی اگر کوئی انسان نہیں سمجھتا ہے اور مزے والی زندگی گزار رہا ہے، کفر کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، ناشکری کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، تو سن لیجیے اللہ کا اعلان، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، کب تلک ہے؟ جب کان میں ایسی آواز پڑے گی کہ جس سے کان کے پردے پھٹ جائیں گے، کان کے پردے کو پھاڑ دینے والی آواز جب آئے گی، یوم یفر المرء، جب کان کے پردے کو پھاڑ دینے والی آواز کانوں میں پڑے گی، اس وقت نانی یاد آ جائے گی، اس وقت سارے مزے بے مزے ہو جائیں گے، ساری دنیا کی عیش والی زندگی کو انسان بھول جائے گا. وہ ہوگا قیامت کا دن. کیسا دن ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، دن سارے رشتے ناطے ختم ہو جائیں گے. دنیا میں انسان بھائی بھائی میں محبت ہوتی ہے، بھائی بھائی کا تعاون کرتا ہے، مدد کرتا ہے، اور بھائی سے زیادہ ماں باپ جو اس کے دنیا میں آنے کا، پیدا ہونے کا ذریعہ بنے ہیں، ان سے محبت کرتا ہے، ان کی امداد کرتا ہے، ان کے ساتھ ان کی ہیلپ کرتا ہے، اور ان سے بھی زیادہ سب کی قریب بیوی اور اس کے اولاد، ان کی خیر خواہی لیتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے. یہ سارے رشتے ناطے اس وقت ختم ہو جائیں، ساری ہمدردیاں ختم ہو جائیں گی، سب ایک دوسرے سے بے نیاز ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو توجہ بھی نہیں دیں گے، سب اپنے اپنے ایسے مشغلے میں ہوں گے کہ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن مرد بھاگے گا اپنے بھائی سے، وامہ وابیہ، اپنے والدین سے، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر انسان کے لیے اس دن ایک ایسی حالت ہوگی جو اس کو بے نیاز کر دے گی. اور اس دن لوگ دو چہرے والے ہوں گے. ایک تو اس دن چہرے ہوں گے جو روشن ہوں گے، وہ ابرار لوگ ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، کہ ان کے چہروں سے وہ خوشی، وہ تازگی ٹپک رہی ہوگی، حساس بساس ہوں گے. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ چہرے ہوں گے کہ جن پر ظلمت ہوگی، گردگی، تاریکی ہوگی، ظلمت ہوگی. ترہقھا قترہ اولئک ھم الکفرۃ الفجر، وہ کون لوگ ہوں گے جن پہ تاریکی ہوگی، جن کے چہروں پر؟ وہ یا تو کافر ہوں گے کہ ان کا عقیدہ فاسد تھا، اور فجر ان کے اعمال فساد والے تھے، اس کی وجہ سے ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا گیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا شمار نیکوکاروں میں فرماوے. اور آج کا یہ جو درس قرآن تھا، اس میں جو بنیادی سبق ہم کو ملا ہے، ایک تو یہ کہ ہم تعلیم اور تبلیغ کے جس مشغلے میں لگے ہیں، اس میں ایک ادب ہمیں سیکھنے کو ملا ہے. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مجلس کے آداب کی خلاف ورزی کرتا ہے اور وہ مجبور ہے، معذور ہے، تو اس کو لیٹ گو کرنا چاہیے، اس کو درگزر کرنا چاہیے، اس کی پکڑ نہیں کرنی چاہیے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ وہ تو نابینا تھے، آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے تھے، اس لیے انہوں نے نہیں دیکھ پایا کہ آپ کس کام میں مشغول، تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے. اسی طرح دوسرا اہم اصول ہمیں تبلیغ کا یہ ملا کہ بھئی جس کام کو ہم مقدم رکھیں گے، جس اہم کام کو ہمیں مقدم رکھنا ہے، سامنے والے میں اس کی طلب ہونی چاہیے، طلب والے کام کو ہم اہمیت دیں گے. اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں میں اصلاح کا کام کرنا یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے بنسبت اس کے کہ ہم غیر مسلموں میں اسلام میں داخل ہونے کے لیے فکر کریں. اس سے زیادہ مقدم والا کام یہ ہے کہ مسلمان کو مسلمان بنائے، پکا مسلمان بنائے، اس کے ایمان کو مضبوط کرے، اس کو آخرت کی طرف راغب کرے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ.